السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیسے ہو؟ خیریت سے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، بہت سی مرتبہ آدمی رزق حلال کے سلسلے میں پریشان نظر آتا ہے، اور اسی طریقے سے بہت سی مرتبہ یہ واقعات، یہ حالات سامنے آتے ہیں کہ انسان جو ہے اور بعض گھر بھی بے برکتی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری لوگوں کی زبان پر یہ چیزیں عامتاً چلتی رہتی ہیں کہ گھر میں برکت نہیں، کمائیوں میں برکتیں نہیں، اور اسی طریقے سے ہماری تمام چیزوں میں برکتیں ہمیں نہیں ملتی۔ تو محترم ناظرین، آج کا ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ آپ کے سامنے ایسی 11 اسباب آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی کہ جو ہمارے لیے خیر اور برکت کا باعث بنے گی، اور ان 11 چیزوں کو کرنے کی وجہ سے، اور ان 11 چیزوں کو جو ابھی بتلائی جائے گی اس پر عمل کرنے کی وجہ سے ضرور انشاءاللہ گھر میں برکتیں پیدا ہو جائیں گی، اور ان اسباب کی برکت سے اللہ ضرور گھروں میں برکتیں عطا فرمائیں گی۔ سب سے پہلی چیز ہے باہمی پاکیزہ گفتگو گھروں میں کرنے کا ماحول۔ ہم آپس میں رہتے ہیں، بھائی بھائی رہتے ہیں، بہن اور بھائی رہتے ہیں، ماں اور بیٹا رہتے ہیں، بیوی اور شوہر رہتے ہیں، بیٹا اور باپ رہتے ہیں، بیٹی اور باپ رہتے ہیں۔ تو ہمارا ماحول ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم جب بھی گفتگو کریں پاکیزہ گفتگو گھروں میں کریں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارے گھروں میں رزق حلال، اور دوسری بات کہ رزق کے اندر برکتیں پیدا ہوگی پاکیزہ گفتگو کے کرنے سے۔ تو پاکیزہ گفتگو کرنا بھی رزق کو گھروں میں کھینچ کر لاتی ہے۔ نمبر 2 ہے شفقت اور آسانی برتنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں سے جہاں پر بہت سارے فرمودات ملتے ہیں، وہاں ایک فرمود یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا جس چیز میں شفقت ہوتی ہے، جس چیز میں نرمی ہوتی ہے، جس چیز میں آسانی ہوتی ہے، وہ چیز خوبصورت نظر آتی ہے۔ تو ہم ہمیشہ گھروں میں یہ ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ شفقت کا مزاج رکھے، نرمی کا مزاج رکھے، ایک دوسرے کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں، تو یہ بھی گھر میں برکت کو لانے والے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے۔ نمبر 3 پر فرمایا خواتین کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔ بعض مرتبہ بہت ساری چیزیں اونچ نیچ ہو جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، لیکن ان معاملات میں ہم اگر نرمی اختیار کریں گے تو ضرور گھروں میں برکتیں پیدا ہوگی۔ نمبر 4 پر فرمایا باہمی احترام۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ ہم گھر میں جس ماحول میں رہتے ہیں وہاں پر کسی کو برے القاب سے نہ پکاریں، کسی کو بد زبانی سے نہ پکاریں، کسی کی بدگوئی اس ماحول میں نہ ہوتی ہو، کسی کی غیبت اس موقع پر اس ماحول میں، گھر کے ماحول میں نہ ہوتی ہو، تو ایک دوسرے کے احترام سے بھی گھروں میں برکتیں ضرور آتی ہیں۔ اور نمبر 5 پر فرمایا اللہ کا شکر۔ ہر لمحہ، ہر آن جس گھر میں ادا کیا جاتا ہے وہ گھر ضرور خوشیوں سے، سکون سے، امن کا گہوارہ بنا رہتا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اور نمبر 6 پر فرمایا شرکت۔ شرکت کے معنی ہیں کہ گھر کے کام کاج میں اپنی شرکت رکھنا، چاہے وہ
شادیوں کے موقع پر ہو، چاہے وہ غم کے موقع پر ہو، چاہے وہ گھر کے کسی بھی چھوٹے موٹے یا بڑے کام کے اندر ہو، مرد جو ہیں وہ عورتوں کے ساتھ ہمیشہ تھوڑا بہت کام میں شرکت رکھیں تو اس سے بھی گھروں میں ضرور برکتیں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ گھر میں برکت کو لانے والے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے۔ نمبر 7 پر فرمایا حمد اور شکر کا ماحول گھر میں پیدا کرنا۔ ہمیشہ اللہ کی تعریف کی جاتی ہو، اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہو، اور جو چیزیں اللہ نے ہمیں میسر کی ہیں، جن نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، ان نعمتوں پر شکر بجا لانے کا ماحول ہو تو ضرور ان چیزوں کی وجہ سے، یعنی اللہ کی حمد، اللہ کی بڑائی اور اللہ کا شکرانہ ادا کرتے رہیں تو ضرور گھروں میں برکتیں پیدا ہوتی ہیں، اور ان اسباب کی وجہ سے وہ برکتیں خود بخود اس گھر میں چل کر آتی ہیں۔ اور نمبر 8 پر فرمایا تلاوت قرآن کریم۔ ہمیشہ گھر میں ایک ماحول، ایک معمول ہونا چاہیے کہ روزانہ کم سے کم تھوڑا بہت ہم قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہوں۔ یہ بھی اللہ کے رزق کو اور گھر میں برکتوں کو پیدا کرنے والا ایک مجرب نسخہ ہے۔ نمبر 9 پر فرمایا کثرت استغفار، یعنی جس گھر میں استغفار کا کثرت سے ماحول ہو، یعنی جس گھر کے لوگ کثرت سے استغفار کرتے ہو، اللہ سے معافی مانگتے ہو، تو آپ ضرور دیکھیں اس گھر میں ضرور برکتیں ہوں گی، اس گھر میں ضرور اللہ کی طرف سے برکتوں کے فیصلے ضرور ہوتے ہیں۔ تو جس گھر میں کثرت سے استغفار کیا جاتا ہے وہ گھر برکتوں سے بھرا رہتا ہے۔ نمبر 10 پر فرمایا والدین کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا نقطہ ہے گھر میں برکت کو حاصل کرنے کا۔ تو والدین کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، گھر کے بڑوں کے ساتھ ہمیشہ نرمی کا برتاؤ رکھیں، ان کے حکم کو بجا لاتے رہیں، ان کی تربیت پر ہمیشہ قائم رہیں، تو یہ بھی گھر میں برکت کا ایک بہت ہی مجرب نسخہ ہے۔ اور نمبر 11 پر ہے حلال رزق کے کمانے کی کوشش کرنا اور حرام رزق سے اپنے آپ کو بچانا۔ جس گھر میں حلال رزق کو کمانے کی کوششیں کی جاتی ہو، اس کے لیے دوڑ دھوپ کی جاتی ہو، اور حرام رزق سے بچا جاتا ہو، اس سے دور رہا جاتا ہو، تو ضرور اس گھر میں برکتیں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ اللہ کا بتلایا ہوا قانون ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ 11 چیزیں جو آپ کے سامنے گھر میں برکت لانے والی ہیں، وہ ضرور آپ نے ابھی سنی ہے، اس پر ضرور عمل کریں تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنے گی اور ہماری آخرت بھی اچھی بنے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے، تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں میرے لیے اور پوری امت کے لیے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔